شفیع المسلمین معزز صاحب نظام زیبکار اور صاحب صدق و ایمان حاضرین گرامی مرتبت، آج کے آپ کے اس اجتماع کو مخاطب کرتے ہوئے بار بار ایک خیال مچلتا ہوا، الفاظ میں ڈلتا ہوا میرے سامنے ایک طویل عبارت بنتی جا رہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ایک سوال کے طور پر بات کرنا چاہوں گا کہ آج کے دن آپ خوشی سے ایک دوسرے کو ملتے کیوں ہیں، ایک دوسرے کو مبارک کیوں دیتے ہیں، گلے کیوں ملتے ہیں۔ رمضان شریف جب آتا ہے تو کوئی اٹھ کے ایک دوسرے کے گلے نہیں ملتا اور خوشیوں سے خوشبو لگا کے کپڑے بدل کے مبارک دینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ بعض لوگ عورتیں اور مرد کہہ دیتے ہیں رمضان شریف برکتوں کا مہینہ آیا، آپ کو مبارک ہو، مگر عید جیسا سما نہیں ہوتا، عید جیسی خوشیاں نہیں ہوتی، عید جیسی برکات کا ظہور نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میری بات سنیں، شیطان آپ کا دشمن ہے، وہ قید ہوا، خوشی کم، جنت کے 8 دروازے کھل گئے، مسرتیں کم، جہنم کے دروازے سب بند ہو گئے، کوئی خاص جوش و جذبے کی خوشی کا اظہار نہیں ہے۔ ہر نیکی قبول، ہر نیکی قبول اور کھانے کا حساب نہیں، پیو تو حساب نہیں، کھاؤ تو حساب نہیں، اور ہر روز عید افطار کے وقت رحمتوں کا نزول، فرشتوں کی معیت، خدا کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اظہار نہیں خوشی کا۔ اکا دکا لوگ یکے بعد دیگرے چند دوست اظہار پیار و محبت تو کرتے ہیں، اس میں شبہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جتنا آپ عید کے دن اہتمام کرتے ہیں، شیطان آزاد ہو گیا، جنت کے دروازے حسب عمل کھلیں گے اور جہنم کے دروازے سارے کھل گئے، حساب شروع ہو گیا، بار بار آپ کی کلام پر حساب، آپ کے رفتار پر حساب، آپ کی گفتار پر حساب، آپ کے خورد و نوش پر حساب، جو کھاؤ گے نوالے کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن رمضان میں کوئی حساب نہیں، جہاں اتنی رحمتیں ہیں وہاں خوشی کیوں نہیں، اور جہاں بار بار حساب کا زمانہ آیا اتنی خوشی کیوں ہے؟ حضرات یہ سوال ہے یا نہیں، سوچیں، اور اس کا جواب اگر آپ کے پاس ہے تو تیار رکھیں، جو میرے پاس ہے میں وہ پیش خدمت کرتا ہوں، اور اس سے اچھا جواب کسی کے پاس ہو تو چاہتے ہوئے مجھے بتا جانا۔ سب سے بڑا سوال خوشی کا کیا ہے؟ تو یہ کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں، 3 دہائیاں ہیں، 30 دن ہیں، 10 دنوں پر تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ پہلے 10 دن کون سے؟ پہلے 10 دن رحمت کے، خوشی کے، عید کی خوشی میں بھول گئے آپ، تو سارے بھول گئے، وہ باقی میں بھی بھول لیا تھا، مگر میں عید کی خوشی میں جب بھولا، میں آپ کو دیکھ کر بھول گیا۔ پہلے 10 دن کس عنوان کے تھے؟ رحمت رحمت رحمت، اور دوسرے 10 دن بخشش، مغفرت، بخشش، اور تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی۔ 3 ہی تو عشرے ہیں، 3 دہائیاں ہیں، رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی۔ تو عید والے دن کیوں ملتے ہیں ایک دوسرے کو؟ جب آپ مومن کو دیکھتے ہو تو خوشی سے مبارک دیتے ہو کہ تمہیں رحمت بھی مل گئی، تمہیں مغفرت بھی مل گئی، اور تم جہنم سے آزاد بھی ہو گئے، اس نعمت پر میں تجھے مبارک دیتا ہوں۔ اس نعمت پر
میں تجھے مبارک دیتا ہوں، وہ گلے مل کے واپس کہتا ہے کیا کہ میں اس رحمت کا مالک ہو گیا ہوں، اس عنایت کا میں مستحق ہوا، تم بھی تو خالی نہیں ہو، تم پر بھی تو یہ کرم ہو گیا۔ پھر دونوں لپٹتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں، جہنم سے آزادی کی مبارک ہو، تمہیں بخشش کی مبارک ہو، تمہیں رحمتوں کے حصول کی مبارک ہو۔ وہ دوسرے ایک عورتوں سے، مردوں سے، رشتہ داروں سے گلے ملتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے نہیں، روزے ختم ہونے کی وجہ سے نہیں، جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ ملنے پر۔ حضرات اب بتائیں کہ آپ وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھے ہیں ان کو رحمت ملی کہ نہیں؟ میرا خیال ہے بہت تھوڑے لوگوں نے روزے رکھے ہیں، چونکہ چہرے مسکراتے نظر نہیں آتے، اور جب مبارک کی بات ہوئی تو صرف 8 آدمی کے چہرے گئے۔ میں پوچھتا ہوں آپ کو رحمت ملی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ملی تو پھر آپ نے روزے نہیں رکھے۔ اور بتاؤ نبی پاک کے فرمان کے مطابق دوسرے عشرے میں، دوسرے 10 دنوں میں مغفرت کا اعلان ہوا یا نہیں؟ اور پھر مغفرت ملنے کے بعد، رحمت ملنے کے بعد بتاؤ جہنم سے آزاد ہوئے یا نہیں؟ اچھا میں پوچھتا ہوں جو لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہوئے جاتے کہاں ہیں؟ پتہ ہی نہیں آتا۔ کیسے عجیب لوگ ہیں جن کو اپنے گھر کا پتہ نہیں لگا۔ اگر وہ کتنا عجیب آدمی ہوگا جو راؤنڈ اباؤٹ پہ چکر لگاتا اور ایک بار بار گنتی دے رہا ہو، بار بار انڈیکیٹر دے رہا ہو، اور بار بار گنتی پہ جا رہا ہو، ہرن دے رہا ہو، اور دوسرے سے پوچھے تمہیں معلوم ہے میرا گھر کدھر ہے؟ میرا گھر کدھر ہے؟ عجیب دنیا کی لالچ میں الجھے ہوئے لوگوں، اپنے گھر کا پتہ نہیں تمہیں؟ اچھا میں پوچھتا ہوں یہ دنیا آپ کی ہے؟ آپ کی جگہ کون سی ہے؟ آپ کی جگہ کون سی ہے؟ میرا خیال ہے اسے تھوڑا دل نہیں لگ رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے میں آپ کو جبرن جنت لے جا رہا ہوں، پکڑ کے لے جا رہا ہوں، اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہو یہ کہاں لے جا رہا ہے، کیا مصیبت نہ دے۔ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اس کے بعد۔ پوچھتا ہوں رحمت ملنے والوں، بخشش حاصل کرنے والوں، جہنم سے آزاد ہونے والوں، اب آپ کی منزل کون سی ہے؟ جنت۔ کیسے عجب ایماندار ہیں آپ، اور خوبصورت ایماندار کہ آپ کو جنت دکھانے کے لیے کتنی منت کرنی پڑی۔ صرف ہاتھ نہیں باندھے، باقی کسر تو چھوڑی نہیں میں نے۔ میں آپ پوچھتا ہوں آپ سے کہ جو لوگ جہنم سے آزاد ہوئے کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ جنت۔ اب آپ سے سوال ہے، آپ جہنم سے آزاد ہوئے یا نہیں؟ جو نہیں آزاد ہوا وہ سوچے، اور جو کہتا ہے کہ رحمت مل گئی، بخشش مل گئی، نبی پاک کے حکم کے مطابق جہنم سے آزادی ہو گئی، تو جہنمی دو ہی تو گھر ہیں قیامت میں، ایک جہنم ہے ایک جنت ہے۔ فرمایا میرے نافرمانو، نبی کے گستاخو، نافرمانو، قرآن کے منکرو، توحید کے منکرو، تو اب تو تمہاری جگہ جہنم ہے۔ روزے نہ رکھنے والوں، نماز نہ پڑھنے والوں، خدا کی نافرمانی اعلانیہ کرنے والوں، شراب پینے والوں، بدکاری کرنے والوں، تمہاری جگہ وہ جہنم ہے، دوزخ ہے۔ اور میرے ہو کے جینے والوں، 30 روزے رکھ کر سجدے کر کر کے مجھے راضی کرنے والوں، تمہاری جگہ، تمہارے لیے جہنم کے دروازے بند ہو گئے، تمہارا گھر وہ جنت ہے۔ اور جب یہ روزہ دار جنت میں، جب میدان محشر میں جائیں گے تو اعلان عام ہوگا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ